اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایمان کے صرف دو درجے بیان کیے ہیں، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ حالانکہ ایمانیات میں دیکھا جائے تو اس سے پچھلی سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ نے ایمان کے اجزاء اور بھی بیان کیے ہیں، کتاب پر ایمان، رسولوں پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص طور پر ایمان، اور ملائکہ پر ایمان۔ یہاں پہ اللہ نے صرف دو چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہیں، یہ دو ایمان کے اجزاء جو ہیں، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہ سمری ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا وہ اللہ کے احکامات پر بھی ایمان رکھے گا۔ اللہ پر ایمان تو یہی ہے نا کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ اس کو مانے۔ اور آخرت پر ایمان کیوں اہم ہے؟ کیونکہ انجام وہاں پہ ہے۔ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اس بات کو بھی سامنے رکھے گا کہ کل اللہ کے سامنے میں نے اللہ کے احکامات پر عمل کیا ہے یا نہیں کیا، اس بات کا جواب دینا ہے۔ میں جواب دہ ہوں کہ میں عمل کرتا رہا یا نہیں کرتا رہا، تو وہ اس کا ایمان، اس کا لیول جو ہے وہ مختلف ہوگا۔ تو یہ دراصل باقی ساری چیزوں کو سم اپ کر کے دو ایمانیات کے اجزاء کو بیان کر کے سمری بیان کی گئی۔ دراصل پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو مختلف قوموں کا یا دو مختلف پارٹیوں کا ذکر کیا۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ نے مومنین، متقین کی بات کی، اور اس کے بعد کفار کی بات کی جو علی الاعلان کفار تھے۔ اس کے بعد اب بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو ان دونوں کے درمیان میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، وہ لوگ، اب تیسری پارٹی ہے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور آخرت پر، وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ تو وہ جو یہ کام کرتے ہیں، اپنے آپ کو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ وہ ایمان والے ہیں نہیں، تو وہ کس لیے کرتے ہیں؟ یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں، یا یوں کہہ لیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اپنے تئیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم ایمان والے ہیں نہیں لیکن ان کے سامنے ہم ایمان والے بن کے تو چکمہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یخدعون، حالانکہ ما یخدعون نہیں دھوکہ دے رہے، الا مگر یا سوائے انفسہم اپنی ذات، وہ اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ کیسے؟ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رمضان آیا، ایک شخص جاتا ہے ڈاکٹر سے دوائی لے آتا ہے، اور اس دوائی کی بنا پہ وہ روزے نہیں رکھ رہا۔ دوائی کیا ہے؟ جواز پیدا کر رہا ہے کہ میں بیمار ہوں اور بیمار پہ روزے نہیں ہیں، بیمار کو رخصت ہے۔ مجھے بتائیں وہ ہے نہیں بیمار، کیا دوائی لے کے آنے سے اس کی یہ لاجک یا اس کا یہ عذر قابل قبول ہو جائے گا؟ تو وہ دوائی لا کے کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ حالانکہ وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے، ہمارے سامنے لاجک رکھ رہا ہے، جی آپ کھانا کھا رہے ہیں خیریت، آپ نے روزہ نہیں رکھا؟ نہیں جی وہ نا ساتھ دوائی بھی رکھی ہے، بیماری ہے وہ لے کے آیا ہوں، دوائی لے کے آیا ہوں۔ اب وہ دھوکہ دے کس کو رہا ہے؟
اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا کہ یہ بیمار نہیں ہے، اور ہمارے سامنے وہ بیمار بنے یا نہ بنے ہمیں اس سے کیا فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے؟ اس کے روزہ رکھنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس کے روزہ نہ رکھنے سے ہمیں نقصان کوئی نہیں ہے، تو ہمارے سامنے بیمار بننے کی ایکٹنگ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو دراصل وہ دھوکہ دے کس کو رہے؟ اپنے آپ کو۔ کس دھوکے میں ہے؟ وہ یہ سمجھ رہے کہ میرا یہ جواز کل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا، جبکہ وہ اس دھوکے میں ہے کہ وہ قبول نہیں ہونا، پکڑا جائے گا۔ اسی طرح منافق جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں چکمہ دے کے اپنے آپ کو بڑا تیز ترار ثابت کر کے دونوں طرف کام چلا رہا ہوں، تو میں مومنوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں اور اللہ کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں، جبکہ وہ دھوکہ دے کس کو رہا ہے؟ کیسے؟ حالانکہ وہ تو دونوں طرف کام چلا کے تو فائدہ اٹھا رہا ہے، ادھر سے بھی فائدہ لے رہا ہے، مراعات لے رہا ہے، ادھر سے بھی مراعات لے رہا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ میری عاقبت، میرا انجام بہت اچھا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ اس دنیا کے مال کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور آخرت کے انجام پہ اس کے لیے تباہی ہے۔ وہ تو کفار کے لیے بھی ہے۔ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ کفار ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے کام کر رہے ہیں، یہ دونوں طرف اپنی حاضری پوری کرنے کے لیے مصیبت میں پڑا ہوا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ مصیبت میں کیسے ہے؟ نفسیاتی طور پہ انسان پاگل ہو جاتا ہے جو دو طرف چل رہا ہوتا ہے، وہ بڑا کنفیوز ہوتا ہے کہ اچھا اب ادھر میں نے کیا کرنا ہے اور دوسری پارٹی کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جو شخص خالی مخالفت کر رہا ہوتا ہے نا، اس کا دماغ کسی ایک سائیڈ پہ چل رہا ہوتا ہے، اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میں نے اپنا جو ہے نا وہ اپنا پہلو بچانا کیسے ہے، اس کو پہلو بچانے کی فکر نہیں ہوتی۔ منافق نے پہلو بھی بچانا ہوتا ہے تاکہ میں پکڑا نہ جاؤں، دونوں سائیڈ پہ پہلو بچانا ہوتا ہے۔ اس کی یوں مثال لے لیجئے کہ ایک شخص اگر سچ بول رہا ہے نا تو اس کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سچ کو کبھی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ نے کھانا کھا لیا ہے، آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کھانا کھایا کہ نہیں؟ آپ سے جب بھی بات ہوگی آپ کہیں گے ہاں جی کھانا کھایا ہے، کیونکہ آپ نے سچ بولنا ہے۔ اور اگر آپ نے کسی کو بتانا ہے کہ کھانا کھایا اور کسی کو بتانا ہے کہ کھانا نہیں کھایا، آپ کو یاد رکھنا پڑے گا اچھا کس کو کہنا ہے کھایا ہے اور کس کو کہنا ہے نہیں کھایا۔ تو جو شخص دو جگہ پہ علیحدہ علیحدہ جس نے بیان دینے ہوتے ہیں نا، وہ ذہنی طور پہ ایک تکلف میں رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو منافق ہوتا ہے وہ اس دنیا میں اس تکلیف میں رہتا ہے کہ اس نے دونوں طرف اپنے پہلو بچانے ہوتے ہیں، اور آخرت میں اس کے لیے انجام برا ہے۔ کافر جڑا ہے نا وہ گھٹ نقصان سے منافق زیادہ نقصان سے وجہ تو کہ کافر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی کافراں نوں انہاں کہ دے دیندے کہ انہاں دے گھر سونے چاندی دے ہوندے، وجہ کہ انہاں نوں آخرت وچ کچھ نہیں ملنا۔ ہاں جی، تے منافق دوواں پاسوں محروم رہندا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کردا ہے تے اندروں وہ منافق ہوندا ہے، اس واسطے نہ انہوں دنیا دی نعمتاں صحیح طرح ملدیاں نہ آخرت دی۔ بالکل ایسا۔ وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے، وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، اس بات کی حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ وہ نقصان میں ہے، اور وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ وہ فائدے میں جا رہے ہیں۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض، بیماری ہے۔ یہ بیماری دل کی بیماری ہے، نفسیاتی بیماری ہے، یہ جسمانی بیماری نہیں ہے۔ تو جو شخص اس رویے پہ آ جاتا ہے فزادہم اللہ مرضا، تو پھر اللہ بھی کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی بیماری میں اضافہ کر دیتا ہے، بس اللہ ان کی بیماری میں اضافہ کر دیتا ہے، وہ اپنے اس رویے میں دھستے چلے جاتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور انجام کیا ہے؟ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بولتے رہے۔ کیا جھوٹ بولتے رہے؟ مسلمانوں کے سامنے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، جبکہ وہ تھے نہیں، تو یہ جھوٹ ہے۔ کافر جھوٹ تو نہیں بول رہا نا، وہ تو کھل کھلا کے کہہ رہا ہے کہ میں کافر ہوں، وہ مخالفت کر رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، تو یہ دشمنی کر رہا ہے لیکن زبانی کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں، اس جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فی الدرک الاسفل من النار وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سے، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ کیسے؟
وہ جو دونوں طرف زبان چلا رہے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی۔ تو کہتے ہیں قالو انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ہمارے ہاں رشتہ داریوں میں ہوتا ہے نا، ایک شخص ادھر جاتا ہے، کہتا ہے دیکھو سچی گل کراں گا۔ اب بات یہ ہے کہ وہ پہلے اپنی پوزیشن، اپنا سٹینڈ ایسا بناتا ہے، دوسرا سمجھتا ہے کہ میرے لیے اس سے شخص مخلص کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ اس کو ایسی کہانی پڑھائے گا، ایسا سبق دے گا کہ اس کے دیکھنے کا انداز مختلف ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھیں، دیکھنے کا انداز مختلف ہونا کیا ہے؟ آپ اسی چیز کو، اسی بات کو، اسی شخص کو ایک خاص قسم کے زاویے سے دیکھنا شروع کر دیں گے نا، وہ زاویہ جو اس نے آپ کے ذہن میں بنا دی ہے، اس کا آپ کو ہر سٹیپ غلط لگے گا، جبکہ وہ صحیح ہوگا۔ وہ روٹین میں نارمل انداز میں جا رہا ہوگا تو کہے گا دیکھا آپ کو دیکھ کے دوسری طرف ہو گیا، حالانکہ اس شریف آدمی کو ہو سکتا ہے پتہ ہی نہ ہو کہ ادھر بھی کھڑے ہیں، وہ خود بخود ہی اپنی کہانیاں بنائی جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں بادلوں میں شکلیں بنانا، بدلہ ہاتھی بنانا۔ آپ ایک خاص قسم کا نظریہ لے کے بادل میں کچھ دیر دیکھتے رہیں گے نا، تو اسی طرح کی شکل کا آپ کو وہاں پہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ہے خاص اینک لگانا۔ تو معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اینکیں پہناتے ہیں، ادھر بھی اینک پہنا دی، ادھر بھی اینک پہنا دی، دونوں طرف کہا کہ میں آپ کے لیے سب سے زیادہ جو ہے نا خیر خواہ ہوں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دونوں گھر آپس میں لڑائی کر رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میرا تو مقصد یہی تھا کہ آپ سمجھ جائیں، لیکن آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ بعد میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، مقصد ان کا لڑائی کرانا ہوتا ہے اور وہ کرا چکے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم وہ ہی، یہی وہ لوگ ہیں، یہ سب سے بڑے یہ خرابی ہے، مفسدون فساد کی جڑ ہے، ولیکن اور لیکن لا یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے۔ وہ اپنے آپ کو سمارٹ سمجھ رہے ہیں، تیز ترار سمجھ رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دونوں طرف کہانی کرا کے تو لڑائی کرا دیں گے اور اس میں فائدہ ہمارا ہوگا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ان کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کفار جو دراصل مالدار ہیں وہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہیں تو وہ ان کو مال دیں گے، اور اسلام کے ساتھ وہ ذاتی طور پہ دشمنی رکھتے ہیں تو کفار کے ہاتھوں وہ مسلمانوں کو مروا کے تو سمجھیں گے کہ ہمارا بدلہ پورا ہو گیا۔ وہ دونوں طرف سے اپنا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں فساد کرا کے، اور کہتے کیا ہیں ہم تو بڑے اصلاح کرنے والے ہیں۔ وہ اپنی اس پلاننگ کو اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔